الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، عام طور پہ مسلمان ان چھٹیوں میں، ان سردیوں میں موقع پاتے ہیں اور شادیوں کی تقریبات ہوتی. باپ اپنے بیٹوں کی شادیاں، ماں باپ اپنے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور دیگر احباب کی بھی ان شادیوں کی تقریبات میں شرکت ہوتی ہے. تو ایک ماحول ہے شادیوں کا. لیکن یہ بات تو ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اور ان کے گھروں میں محبتوں کا ماحول ہو، محبت کی زندگی گزرے، محبتوں کے پھول کھلے. اور ازواجی رشتے کا ایک بڑا ثمرہ یہی ہے کہ اس سے رشتے جڑتے ہیں، محبتیں فروغ پاتی ہیں، خاندان جڑتے ہیں، لوگ محبتوں سے آپس میں رہتے ہیں. ایک بڑی برکت شادی کی یہی ہے. قرآن نے تو یہی بتائی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ لوگوں کو اپنے قریب کرو تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مختلف قبائل میں شادیاں کریں. جب رشتہ ہو جائے گا تو وہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے، محبتیں فروغ پائیں گی، آپ کا پیغام ان کے دلوں میں اترنے لگے گا. تو شادیوں سے محبتیں بڑھتی تھیں. ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ رہا ہے کہ دو دوست ہیں، پرانے ہیں، بڑی محبتیں ہیں، کاروبار 40 سال سے اکٹھا کیا ہے. جہاں بیٹے اور بیٹی کا رشتہ ہوا، تعلقات خراب ہو. بہن بھائی ہیں، بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے، لیکن کیا ہوا، رشتہ کیا ہوا کہ وہ پیار ہی ختم ہو گیا. بھائیوں میں تعلقات بہت اچھے تھے، ایک دسترخوان پہ کھاتے، ایک دسترخوان پہ پیتے، زندگی گزرتی ساتھ. اولاد کے آپس میں رشتے ہوئے، تعلقات خراب ہو گئے. یہ بالکل عکس ہو رہا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات اور اچھے ہوتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، رشتے جڑتے ہیں، تعلقات اور بنتے ہیں محبت سے. دین تو یہی کہتا ہے. لیکن اب محبتیں کتنی بڑھ رہی. باپ کی بیٹے سے، بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا، باپ کی بیٹے سے محبت، بیٹے کی ماں سے محبت، بہن اور بھائی کی محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت. یہ جو حلال رشتے ہیں اور ان کے جو یہ محبتیں ہیں، یہ عبادت ہے، یہ ساری عبادت ہے.
جیسے درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں اور ان شاخوں میں تازگی ہے اور اس میں پتے آ رہے ہیں، اس میں پھول کھل رہے ہیں، لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب اس درخت کی جڑیں ان میں زندگی ہو، ان میں تازگی ہو. اور اگر جڑیں سوکھ جائیں شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، پتے بھی گر جائیں گے، پھول بھی نہیں کھلیں گے. اسی طرح میرے عزیزوں، یہ رشتوں کی جو آپس کی محبتیں، حلال محبتیں ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن یہ عبادتیں وہی ہوتی ہیں جہاں اس کی جڑ موجود ہو، اور وہ دلوں میں اللہ کی محبت ہے. دنیا کے جن معاشروں میں اللہ کی محبت کا خانہ نہیں، وہاں میاں بیوی کی محبت کا خانہ بھی نہیں، اور دوسری عورت کو وہاں طلاق ہے. دنیا کے جس معاشرے کے اندر اللہ کی محبت کا خانہ نہیں، وہاں حلال رشتوں کے اندر بھی محبت رخصت ہو گئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی محبت نہ ہو اور پھر حلال رشتوں کی محبتیں پائیدار ہوں. مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے جو گھر اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے، وہ ماں باپ کی محبت سے، بہن بھائی کی محبت سے، میاں بیوی کی محبت سے خالی ہو گئے. اس لیے کہ یہ محبتوں کے پھول اور رشتوں کی محبت تو وہی آتی ہے جہاں دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ جھونپڑی ہو، چاہے وہ کوٹھی ہو، چاہے وہ جھونپڑی ہو یا کوٹھی ہو. لیکن اللہ کی محبت نہ رہی تو پھر بہن بھائی کی محبت بھی نہیں رہتی، پھر میاں بیوی کی محبت بھی نہیں رہتی، پھر باپ بیٹے کی محبت بھی نہیں رہتی. پھر ساری یہ محبتوں کے پھول مرجھانے لگتے ہیں، یہ سارے محبتوں کے پھول مرجھانے لگتے ہیں. تو میرے عزیزو، رشتے تو ہوتے ہیں، لیکن مائیں اپنے بچیوں میں خوشیاں کتنی دیکھتی ہیں. شادیاں تو ہوتی ہیں، لیکن گھروں میں محبتوں کے پھول کتنے کھلتے ہیں. گھر پیسوں سے نہیں بنتے، گھر اچھے آمدنیوں سے نہیں بنتے، گھر اچھے فرنیچر سے نہیں بنتے، گھر اچھے جہیز سے نہیں بنتے، گھر اچھی تنخواہوں سے نہیں بنتے، گھر اچھے کاروبار سے نہیں بنتے. اگر ان سے بنتے ہوتے تو پھر اونچی سوسائٹی میں تو طلاقیں اور خلا نہ ہوتی. پھر جہاں ڈالر پاؤنڈ کی کہانیاں ہیں، ہم ترقی پذیر ہیں، وہ ترقی یافتہ ہے، پھر وہاں تو طلاقیں نہ ہوتی. گھر پیسوں سے نہیں بنتے. پیسوں سے گھر اچھا بن سکتا ہے، لیکن گھر میں ایک دوسرے کا یہ پیار، یہ پیسوں سے نہیں آتا. گھر میں آپ اچھی جولری لا سکتے ہیں بیوی کے لیے، لیکن اس کے دل میں شوہر کی جگہ آ جائے، پیسوں سے نہیں آتا. گھر سے عورت اپنا حسن نکھار سکتی ہے پیسوں سے، لیکن شوہر کی آنکھوں میں وفا آ جائے، یہ پیسوں سے نہیں آتا. گھر میں آپ پیسوں سے اچھا تحفہ لا سکتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور احترام کا رشتہ پیسوں سے نہیں آتا. بہت بھول ہے کہ پیسے اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی. بڑی غلط فہمی ہے کہ اچھی آمدنی ہوگی، اچھا جہیز ہوگا، زندگی کا ساز و سامان بڑھیا ہوگا تو زندگی اچھی خوشگوار گزرے گی. بہت بڑی بھول ہے. محبتوں کی زندگی تو بھائی، یہ پھول تو وہی کھلتے ہیں جہاں جڑ میں، دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا بیٹی جوان ہے، رشتے بہت آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اچھے اونچے خاندانوں کے آ رہے ہیں، کہاں دوں بچی؟ اب فرمانے لگے بھائی دیکھو، کوئی اللہ کا ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرتا، اگر طبیعت مل گئی تو بہت اچھی طریقے سے رکھے گا، اور اگر طبیعت نہ بھی ملی، خوف خدا ہے، ظلم تو نہیں کرے گا، زیادتی نہیں تو نہیں کرے گا.
نہ انصافی تو نہیں کرے گا، حق تلفی تو نہیں کرے گا، خوف خدا، اللہ کا لحاظ، اللہ کا ڈر. تبھی تو ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے رشتوں میں نیکی دیکھا کرو، رشتوں میں دینداری دیکھا کرو، رشتے میں تقوی دیکھا کرو، رشتے میں انسانیت دیکھا کرو کہ اس میں انسانیت کتنی ہے، خوف خدا کتنا ہے. اپنے گھر سے بہت اچھا جہیز لے کے آئی، اچھا خاصا سونا بھی لے کے آئی، لیکن اگر اس کے دل میں شوہر کے لیے جگہ نہیں ہے تو بتائیے ایک شریف مرد اس کے پہلوں میں سکون پا سکتا ہے؟ یہ مرد بہت کماتا ہے، بڑی آمدنی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے وفا نہیں ہے تو ایک شریف بچی اس کے پہلوں میں سکون نہیں پا سکتی. سکون فرنیچروں سے نہیں ملا کرتا، در و دیواروں سے نہیں ملا کرتا، ٹائل اور پتھروں سے سکون نہیں ملا کرتا. انسان انسان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. مسلمانوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپس میں محبت سے رہتے ہیں اور بڑھاپا ان کا شفقت میں گزرتا ہے. جوانیوں میں محبت کے پیرائے پہ رہتے اور جب بڑھاپا آتا ہے دونوں کا تو وہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت کھاتی ہے. اس نے ساری جوانی میری خاطر قربان کی اور یہ بوڑھا اس بوڑھی پہ شفقت کھاتا ہے، اس نے میرے گھر کے دہلیز پہ اپنی سارا حسن جوانی قربان کر دیا. جوانی محبت کے پیرائے میں گزرتی ہے، بڑھاپا شفقت اور رحمت کے پیرائے میں گزرتا ہے. لیکن یہ وہی ہے بھائی جہاں اللہ کی محبت، جہاں اللہ تعالیٰ کا لحاظ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، وہیں یہ محبتیں پائیدار رہتی ہیں. ورنہ تو 30 سال ایک گھر چلتا رہے، میاں بیوی رہے، دل محبتوں سے خالی، دل ایک دوسرے کی خیر خواہی سے خالی ہے. 40 سال 50 سال ایک گھر چلے رہے، ایک دسترخوان پہ کھایا پیا، دل خوف خدا سے خالی، اللہ کی محبت سے خالی، رشتوں میں محبتوں کی مٹھاس نہیں، جڑ ہی خشک ہے. جس سے حلال محبتیں پروان چڑھتی ہے. تو میرے عزیزو، اپنے بچے اور بچیوں کی زندگیوں میں محبتوں کے پھول کھلتا دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے گھروں میں محبتوں کی مٹھاس دیکھنا چاہتے ہو، پھر انہیں اللہ کی محبت کا ماحول دو. یہ بھی میرے بچے اور بچیوں کی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت، یہ بھی میرے اور آپ کے گھروں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کی محبت کا ماحول دو تب گھر بنتے. پہلے مسلمانوں میں طلاق خلا کی آواز کہیں سننے کو ملتی تھی. اب یقین جانے دارالافتاء ہو یا عدالت ہو، 99% مسائل اور کیسز طلاق اور خلا کے. دیکھنے کو جائیے تو آج 50 سال کے مقابلے میں ہر شخص کا اسٹیٹس بڑا، ساز و سامان کے لحاظ سے، آمدنیوں کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، ہر شخص کی زندگی کا اسٹیٹس بڑا. غریب امیر سب کا اسٹیٹس اچھا ہوا، پہلے سے زیادہ سامان زندگی ہے. لیکن طلاقوں کا ریشو، گھر ٹوٹنے کا ریشو، گھروں میں محبتوں کے پھول کا مرجھا جانا، اس کا معاملہ کثرت سے اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا. اللہ کی محبت کی جڑیں خشک ہو چکی ہیں، محبتوں کی بہار ختم ہو. آج یہ محبت ہی نہیں رہی.
جس سے حلال محبتیں پروان چڑھتی. ہاں یہاں ظلمت ہوتی ہے, یہاں ظلمت جب ہوتی ہے تو پھر حرام لذتوں میں مزہ آتا ہے, حرام محبتوں میں مزہ آتا ہے. اسے تو محبت کہنا بھی غلط ہے, وہ تو فسق ہے, وہ تو فجور ہے, وہ تو دل کی سیاہی کا نتیجہ ہے. لیکن طبیعتیں کھینچتی ہے حرام کی طرف, حلال گھر میں موجود ہے, طبیعتیں حرام کی طرف کھینچتی ہیں, اس لیے کہ یہاں اللہ کی محبت نہیں, یہاں گناہوں کی ظلمت ہے. حلال بیوی باندی کی طرح لگتی, حلال شوہر غلام کی طرح لگتا ہے, اور حرام اس میں ہر خوبی نظر آتی, اس کی طرف نظریں کھینچتی ہے, دل کھینچتا ہے. ظلمت جو ہے اندر, گند گند کی طرف کھینچتا ہے, سیاہی سیاہی کی طرف کھینچتی ہے. یا اللہ کی عبادت کا نور ہوتا تو پھر حلال رشتوں کی جو محبت ہے, جو عبادت ہے, پھر دل وہاں کھینچتا نا, پھر وہ رشتے مضبوط ہوتے. باپ بوڑھا ہوتا تھا, اولاد اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی. ماں بوڑھی ہوتی تھی, اس سے دعائیں لینا اپنی سعادت سمجھتی تھی اولاد. حلال محبت. باپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی اولاد پہ خرچ کرنا اپنی لیے خوش نصیبی سمجھتا. نہ اولاد کے لیے ماں باپ بوجھ, اور نہ ماں باپ کے لیے اولاد بوجھ. وہ محبت جو تھی, اور آج بوڑھا کیا ہو گیا, سارے گھر کے لیے بوجھ بن گیا. اس پہ خرچ کرنا بھی تکلیف کا باعث ہے, اس کی خدمت کرنا بھی تکلیف کا باعث ہے. اندر محبت. تو میرے عزیزو, ہمیں اللہ نے ایسا خوبصورت دین دیا ہے نا, جہاں یہ پورے طور پہ آتا ہے, محبتیں بھی ساتھ لاتا ہے. ہمیں اللہ نے ایسا خوبصورت زندگی دی ہے, اپنے نبی کے صدقے ایسا خوبصورت دین دیا ہے, جہاں یہ پورے طور پہ آتا ہے, محبتیں بھی ساتھ لاتا, اور جس گھر سے نکلتا ہے محبتیں بھی لے جاتا. یہ پتھر پہ لکیر ہے, یہ کوئی تجربے کی بات نہیں بتا رہا کہ پتہ نہیں غلط بھی ہو جائے. یہ کوئی تجربے کی بات نہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. جہاں یہ دین پورے طور پہ آتا ہے, پورے طور پہ دین کا مطلب نماز پڑھنا صرف نہیں ہے, عمرے حج کرنے کا نام نہیں ہے, پگڑی اور داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے. پورے دین کا مطلب یہ ہے اللہ کا بھی حق ضائع نہ کرے, اللہ کے بندوں کا بھی حق ضائع نہ کرے, اللہ کے حق میں بھی نا انصافی نہ کرے, مخلوق کا بھی حق ضائع نہ کرے. کہیں یہ پورا دین آئے گا محبتیں ساتھ لائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جہاں یہ پورا دین آئے گا وہاں محبتوں کی فضا ہوگی, محبتوں کی فضا, محبتوں کا مزہ ہوگا. یہ دلوں کی محبت ایک ایسی چیز ہے, جب حلال رشتوں میں آ جائے آدمی تھکا مانتا ہو, لیکن گھر محبتوں کا گلشن ہو, ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. اور اللہ حفاظت فرمائے, رشتوں کی اور گھروں کی محبتوں کے پھول مرجھا جائے تو میرے عزیزوں آدمی کا اندر سے خون خشک ہوتا ہے, ہڈیاں پگھلتی ہیں, نہ کسی کو بتا سکتا ہے, نہ وہ درد اور غم اندر برداشت کر سکتا, نہ وہ درد اور غم اندر برداشت کر سکتا ہے, پگھلتا رہتا ہے اندر سے. اس کی دوا ہے, اس کی دوا ہے, اس کی غذا ہے کہ رشتوں کی محبت برقرار رہے, یہ حلال رشتوں کی محبتیں محفوظ رہے. اس کی دوا ہے, غذا ہے. اللہ کی محبت کی غذا دو, اس کو اللہ کی محبت کا ماحول دو, تو ہمارا خوبصورت دین ہے. صرف اس سے جنت نہیں ملتی, ارے بھائی محبتوں سے دنیا جنت بنتی ہے.
محبتوں سے دنیا جنت بنتی ہے. یہ ہمارے خوبصورت دین کی خصوصیت ہے. جہاں یہ پورے طور پہ آتا ہے محبت بھی ساتھ لاتا، اور وہ گھر بدقسمتی کا نمونہ بنتے ہیں اور اس حلال محبتوں سے محروم رہتے ہیں جن گھروں سے اللہ کی محبت چلی جاتی ہے، جن گھروں سے اللہ کا دین چلا جاتا ہے. نہیں ملے گا دنیا میں. آپ مشرق مغرب شمال جنوب جھوپڑے کوٹھی بھی دیکھیے، جنہوں نے اپنے گھر سے اللہ کا دین نکالا، اللہ کی محبت سے ان کے دل خالی ہوئے، ان کے ہاں رشتوں کی محبت بھی رخصت ہو گئی. تو شادیوں کا ماحول ہوتا ہے، رشتے ہوتے ہیں، اللہ مبارک فرمائے. لیکن میرے عزیزوں، ان رشتوں میں محبتیں برقرار رہے، جہاں آپ اس کا اور بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور مادی لحاظ سے اپنے گھروں کی آبادی سوچتے ہیں، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی سن لے کہ اپنے گھروں میں اللہ کی محبتوں کو فروغ، اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو زندہ کریں. یہ تو مسلمان اتنا بھولا ہو گیا، اتنا ہی بھولا ہو گیا اور اتنا ہی ناواقف ہو گیا کہ یہ شادی کو، نکاح کو پتہ نہیں عبادت بھی نہیں سمجھتا. نماز پڑھ رہے ہو، کوئی آدمی موسیقی اور گانا سن رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ نماز میں یہ کیا کر رہے ہو. کوئی آدمی طواف کر رہا ہو اور اس میں موسیقی اور گانا سن رہا ہو تو سب برا کہتے ہیں یہ نماز کے درمیان، طواف کے دوران یہ کیا کر رہے ہو. عبادت کے دوران یہ سب کچھ تو نہیں ہوتا. کتنا بھی کوئی گناہگار مسلمان ہو، عبادت میں تو یہ نہیں کرتا. ارے بھائی، نکاح تو عبادت ہے، شادی تو عبادت ہے، ولیمہ تو عبادت ہے. کیسا مسلمان گر گیا ہے، ان عبادتوں میں بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، ان عبادتوں میں بھی گناہ کرتا ہے. نماز میں بھی گناہ، طواف میں بھی گناہ، روزے کی حالت میں بھی گناہ نہیں کیا تھا. کوئی کتنا بھی گناہگار مسلمان ہو، ان عبادتوں میں گناہ نہیں کرتا. لیکن شاید آج مسلمانوں نے یہ ولیمہ، یہ دعوت، یہ کھانا، یہ شادی، یہ نکاح، لگتا ہے اس کو عبادت سے ہی نکال دیا. حالانکہ ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یہ تو خاص عبادت ہے، خاص عبادت. ویسے بھی نماز پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، عبادت ختم ہو جائے گی. روزہ رکھا، افطار کیا، عبادت ختم ہو جائے گی. حج کیا، احرام اتارا، عبادت ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ازواجی زندگی اور یہ نکاح ایسی عبادت ہے، جب تک میاں بیوی محبت سے رہیں گے مسلسل عبادت میں رہیں گے، مسلسل عبادت میں رہیں گے. یہ شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے گی، دونوں کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھے گی. ایسی بڑھیا عبادت ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے دین سے سچی وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گھروں میں حلال رشتوں کی محبتیں نصیب فرمائے اور اس محبتوں کی خوشبو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.